الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کے اس درس میں سب سے پہلے اور سب سے بنیادی بات جس سے ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے 14 صیغوں سے جو معنی نکلتا ہے وہ، اور کس طریقے سے صیغوں کی کل تعداد ماضی یا مضارع میں 14 ہوتی ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ صیغوں کو یاد بھی کرنا ہے، انہیں سمجھنا بھی ہے، اور اسی طریقے سے سمجھنے کے ساتھ ساتھ میں جب بھی آپ کوئی عربی کی کتاب پڑھیں، چھوٹی سی چھوٹی کتاب، منہاج العربیہ یا کوئی اور کتاب، تو اس میں آپ پہچاننے کی کوشش بھی کیجیے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، یہ تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے یا غائب کا صیغہ ہے، یہ واحد مؤنث حاضر کا یا غائب کا صیغہ ہے، یہ جمع متکلم کا یا واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ جب تک مشق نہیں کریں گے، اپنا ذہن جب تک نہیں استعمال کریں گے، صرف یاد کر لینے سے عربی زبان کو سمجھنا یہ آسان نہیں ہوگا۔ ہم یہاں پر 2-3 کالم بناتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھتے ہیں 14 صیغے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا کالم دیتے ہیں 14 صیغے، اس کے بعد نمبر 1، نمبر 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10۔ یہاں پر صیغہ، اور یہاں پر ہم جانیں گے کون سا صیغہ ہے، اور اخیر میں یہاں پر ہمیں جاننا ہے معنی۔ یہ 3 کالم ہمارے سامنے ہوئے۔ سب سے پہلے ہم صیغے لکھ لیتے ہیں۔ 14 صیغے ہم سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں۔ فعلا، فعلا، فعلو، اس کے بعد میں فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، تن، فعلتو، فعلنا۔ دیکھیے طلبہ، یہ 14 صیغے میں نے آپ کے سامنے لکھے۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اس طریقے سے 14 صیغے یہ ہمارے سامنے ہو گئے جو ہمیں دکھ رہے ہیں۔ اب 14 صیغوں میں سے کون کس کا صیغہ، یعنی کون واحد مذکر کا ہے، کون واحد مؤنث کا ہے، اسے ہم کس طریقے سے پہچانیں گے؟ دیکھیے، شروعات کے صیغے واحد مذکر غائب کے ہیں۔ شروعات کے 3 واحد مذکر غائب۔
فعلا، لام کے بعد ایک الف بڑا ہوا، یہ تثنیہ مذکر غائب. فعلو جمع مذکر غائب. اس کے بعد ہمارے سامنے ہے فعلت. فعلت واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب. فعلتا تثنیہ مؤنث غائب. فعلنا جمع مؤنث غائب. فعلتا واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر. فعلتم جمع مذکر حاضر. فعلتے واحد مؤنث حاضر. فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر. فعلتن جمع مؤنث حاضر. فعلتو واحد متکلم. فعلنا جمع متکلم. متکلم کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا. واحد متکلم تنہا بولنے والا. جمع متکلم کئی لوگ ایک ساتھ مل کر بولنے والے ہیں. بقیہ واحد کا مطلب سمجھتے ہیں ایک، تثنیہ کا مطلب سمجھتے ہیں دو، جمع کا مطلب دو سے زائد لوگ. مذکر مؤنث یہ تو چیزیں ہم سمجھتے ہیں، یا تو مرد یا تو عورت. مذکر یعنی مرد، مؤنث یعنی عورت. غائب حاضر، غائب کا مطلب جو ہمیں دکھے نہ، حاضر کا مطلب جو ہمیں سامنے، ہمارے سامنے موجود ہو. تو اس طریقے سے واحد مذکر غائب مؤنث غائب تثنیہ جمع، ان سارے لفظوں کا معنی میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب دیکھیں سیگے ہم نے دیکھے 14 سیگے کس طریقے سے ہوتے ہیں، اور کون کس کا سیگا ہے، کون مذکر کا ہے، کون مؤنث کا ہے، کون تثنیہ کا ہے، کون جمع کا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اب ان کا معنی دیکھتے ہیں. ہر سیگے کا الگ الگ معنی ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پر ایک کالم ہم نے بنایا ہے معنی، یعنی اس میں معنی میں لکھوں گا. فعلا واحد مذکر غائب، اس ایک مرد نے کیا. واحد مذکر غائب فعلا، اس ایک مرد نے کیا. فعلا تثنیہ کا صیغہ ہے، دو لوگ ہوں گے، مذکر ہے غائب. ان دو مردوں نے کیا، ان دو مردوں نے کیا. فعلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فعلا کا معنی ہوتا ہے کرنا. تو جو صیغہ رہے گا اسی کے حساب سے معنی اس سے نکل کر کے آئے گا. یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے. اگلا صیغہ ہمارے سامنے فعلو جمع مذکر غائب، ان تمام مردوں نے کیا. یہ تو تینوں صیغے ہو گئے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. اب فعلت یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوگا اس ایک عورت نے کیا، اس ایک عورت نے کیا. فعلتا دوسرا صیغہ ہے فعلتا، ان دو عورتوں نے کیا، ان دو عورتوں نے کیا. فعلنا جمع مؤنث غائب، فعلنا جمع مؤنث غائب، ان
تمام عورتوں نے کیا۔ اب ہمارے سامنے 6 سیغے اور ان کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ آ چکے ہیں۔ 3 سیغے واحد مذکر غائب کے، یعنی واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب۔ 3 سیغے مؤنث کے، غائب کے، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب۔ اب آگے کے 6 سیغے اور ہیں، اس کے بعد 2 سیغے اور ہیں۔ آگے کے 6 سیغے جو ہیں سیم ہیں، بس حاضر لگا دینا اس میں، وہ حاضر کے سیغے ہوں گے۔ یعنی 12 سیغے ایک طرح سے ہم کریں 14 سیغے ہیں، اس میں سے 6 سیغے غائب کے، 6 سیغے حاضر کے، پھر 6 میں 3 سیغے مذکر کے، 3 سیغے مؤنث کے، اس طریقے سے یعنی مذکر غائب کے اور مؤنث غائب کے۔ تو یہ 12 اس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ بھئی کیا واحد متکلم کا صیغہ، جمع متکلم کا صیغہ، تو اس میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں اور عورتیں بھی شامل ہوتی ہے۔ کسی عورت نے کھانا کھایا تو وہ بھی کہے گی اکل تو، میں نے کھانا کھایا۔ کوئی مرد ہے اس نے کھانا کھایا تب بھی وہ کہے گا اکل تو، میں نے کھانا کھایا۔ واحد مذکر حاضر، فعلتا، تو ایک مرد نے کیا، مرد نے کیا۔ فعلتما، تثنیہ مذکر حاضر، تم 2 مردوں نے کیا۔ فعلتم، جمع مذکر حاضر، جمع فعلتم، جمع مذکر حاضر، تم سب مردوں نے کیا۔ اس کے بعد فعلتے، واحد مؤنث حاضر، تو ایک عورت نے کیا۔ فعلتما، تثنیہ مؤنث حاضر، تم 2 عورتوں نے کیا۔ چونکہ یہ حاضر کے صیغے اس وجہ سے سامنے سے کہا جائے گا تم نے کیا، اور اسٹارٹنگ کے 6 صیغے غائب کے تھے تو وہاں پر اس نے کیا۔ حاضر میں تم نے کیا اور غائب میں اس نے کیا۔ فعلتن، جمع مؤنث حاضر، تم سب عورتوں نے کیا۔ فعلتو، 13واں صیغہ واحد متکلم، یہ یاد رکھیں مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے، دونوں، اس کے لیے الگ سے صیغہ نہیں آئے گا۔ واحد متکلم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوں گے۔ واحد متکلم فعلتو، میں نے کیا۔ جمع متکلم اس میں بھی مذکر مؤنث، فعلنا، جمع متکلم مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں۔ ہم سب نے کیا یا ہم سبوں نے کیا، چاہے عورتیں ہوں گی، سافرنا عورتیں ہیں تب بھی کہیں گی سافرنا، ہم سب عورتوں نے سفر کیا۔ اکلنا، ہم سب عورتوں نے کھایا۔ ذہبنا، ہم سب عورتیں گئی۔ اور اگر مرد ہیں تب بھی کہیں گے اکلنا، ہم تمام مردوں نے کھایا۔ سافرنا، ہم تمام مردوں نے سفر کیا۔ فعلنا، ہم سب لوگوں نے کام کیا۔ تو یہ واحد متکلم، جمع متکلم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھیں 14 صیغے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، 14 صیغے، اور ان میں کون مذکر کا ہے کون مؤنث کا اسے بھی میں نے آپ کے سامنے لکھا، اور ان تمام کا معنی کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے لکھ دی۔ اب ان صیغوں کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیں ان صیغوں کو یاد کرنے کے بعد میں مشق کرنا پڑتا ہے بار بار۔ مشق کرنے کے ساتھ ساتھ میں جب ہم کوئی کتاب پڑھیں تو اس میں پہچانے بھی کہ یہ واحد
مذکر غائب کا صیغہ ہے یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے؟ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے؟ یا تثنیہ کا ہے یا جمع کا صیغہ ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ اس میں ہم پہچانتے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم گردان لکھتے رہیں۔ ان کو گردان کہا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے لکھے ہیں صیغے نا، انہیں گردان بھی کہتے ہیں۔ یہ جو میں نے لکھا ہے صیغہ، ان کو گردان بھی کہا جاتا ہے۔ گردان اصلاً یہ گردان ہی ہیں۔ کہیں گے فعلا سے گردان سناؤ، نصرہ سے ماضی کی گردان سناؤ، تو ایسے سنانا پڑے گا آپ کو۔ نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، اس طریقے سے پورا ایک لائن سے سنانا پڑے گا، اور یہ پورا لکھنا پڑتا ہے کاپی میں۔ بار بار جب کاپی میں لکھیں گے ایسے ہی نقشہ بنا کر کے لکھیے۔ پہلے گنتی ڈال لیجئے، صیغہ لکھیے، صیغے کا معنی، صیغے کی جو پہچان ہے یعنی کون کس کا صیغہ وہ لکھیے، پھر معنی لکھیے۔ اس طریقے سے مشق کرتے رہیں گے، تب جا کر کے صیغے یاد ہو جائیں گے اور پہچاننا ان کو آسان ہو جائے گا۔ جب تک صیغوں کو پہچانیں گے نہیں اور جب تک گردان کسی بھی فعل سے کیا کہتے ہیں آپ نہ کر لیں، اس وقت تک آپ عربی زبان نہ تو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے اور نہ ہی عربی زبان لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نہ تو عربی زبان صحیح طریقے سے بغیر صیغوں کو یاد کیے اور پہچانے پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں اور لکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ بھائی کیسے آپ لکھیں گے؟ دیکھو، جیسے اگر میں نے کہہ دیا کہ اس ایک عورت نے کھانا کھایا، اب آپ کو گردان نہیں آتی ہے تو آپ کیسے کیا کہتے ہیں اس کی عربی بناؤ گے؟ لیکن اگر آپ کو گردان آتی ہے تو آپ کہو گے اکلت، اس ایک عورت نے کھانا کھایا، اس ایک مرد نے سفر کیا۔ آپ کو کیا کہتے ہیں گردان نہیں یاد ہے، آپ نہیں بنانا جانتے ہیں واحد مذکر غائب تثنیہ مذکر غائب کے صیغے، تو آپ کس طریقے سے اس کی عربی بناؤ گے؟ نہیں بنا پاؤ گے۔ تو لکھنے کے لیے بھی اور پڑھنے کے لیے بھی کیا کہتے ہیں صیغے یاد بھی ہوں اور صیغوں کو پہچانو بھی دھیرے دھیرے، تب جا کر کے آگے کی چیزیں آپ کے لیے آسان ہوں گی۔ ورنہ کہیں آپ کو لکھا ہوا مل گیا سافرتما، اب آپ صیغہ پہچانتے ہی نہیں ہیں، سافرتما کون سا صیغہ ہے، تو آپ اس کو اردو میں کس طریقے سے بتاؤ گے؟ نہیں بتا پاؤ گے۔ تو گردان یاد بھی ہو، کسی بھی فعل سے گردان لکھنا ہو، لکھنا بھی آنا چاہیے اور پہچاننا بھی آنا چاہیے۔ دھیرے دھیرے یہ چیزیں ہوں گی۔ ابھی آپ تو صرف جو ایک مستقل ایک علم ہے، گرامر ہے، جو عربی زبان کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، اس کی آپ سب سے پہلی کتاب اور سب سے بنیادی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے ابھی صرف کی جب اور بھی کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی آسانیاں آپ کے لیے ہوتی جائیں گی۔ تو آپ گردان یاد بھی کر لیں، سمجھ بھی لیں اور مشق بھی کریں، اور کئی سارے فعل سے آپ یہ گردان لکھنے کی کوشش بھی کیجئے۔ بچوں، ہم نے گردان سمجھ لیا، واحد مذکر، تثنیہ مذکر، واحد مؤنث، واحد متکلم، جمع متکلم، حاضر غائب، ساری چیزیں ہم نے سمجھ لی، اور بالتفصیل میں نے آپ کو الگ سے پورا بلیک بورڈ پر ایک پیج لے کر کے سمجھایا معنی کے ساتھ میں۔ اب آگے ہمارے سامنے جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فعل ماضی اور فعل مضارع، فعل ماضی اور فعل مضارع میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، ایک معروف ایک مجہول، یعنی ماضی کی بھی دو قسمیں ہوں گی، ایک فعل ماضی معروف ہوگا، ایک فعل ماضی مجہول ہوگا۔ ایسے ہی ایک فعل مضارع معروف، ایک فعل مضارع معروف۔ معروف اور مجہول کو ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں۔ معروف، جب کوئی فعل معروف ہوگا، یعنی فعل معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ اب یہاں پر فاعل معروف ہے، اسے ضربہ کو فعل معروف کہیں گے کیونکہ اس کا فاعل معلوم ہے۔
جس فعل کا فاعل معلوم ہوگا، یعنی جس فعل کے کرنے والے کو ہم لوگ جانتے ہوں، اس فعل کو فعل معروف کہیں گے۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ اب ہم لوگ تو جانتے ہیں نا کہ مارا کس نے ہے؟ زید نے مارا ہے۔ تو اب یہ فعل کون سا ہوگا؟ فعل معروف۔ اور فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہی نہیں ہوتا، جس کا کرنے والا معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جیسے ضربا زید، زید مارا گیا، زید مارا گیا، لیکن مارا کس نے؟ مجہول، جو فعل مجہول ہوگا اس کا فاعل معلوم نہیں ہوگا۔ ضربا زید، زید مارا گیا، لیکن زید کو مارا کس نے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ تو یہ فعل مجہول ہوا۔ تو یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ فعل معروف کس کو کہتے ہیں اور فعل مجہول کس کو کہتے ہیں۔ ماضی کا جو صیغہ ہے، ماضی کی جو گردان ہے، اس میں معروف بھی ہے اور مجہول بھی ہے۔ مضارع میں بھی معروف بھی آپ کو ملے گا، یعنی معروف کا صیغہ اور مجہول کا صیغہ، معروف، اور اسی طریقے سے ماضی میں بھی معروف کی بھی گردان ملے گی ہم کو اور مجہول کی بھی۔ گردان کس کو کہتے ہیں؟ پورا چارٹ میں نے لکھ کر کے سمجھایا ہے، 14 صیغے وہی سب گردان ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے گردان۔ گردان کسے کہتے ہیں ہم لوگ سمجھ گئے، فعلا، فعلا، فعلو، یہ سب جو 14 صیغے ہم لوگ گناتے ہیں نا ایک لائن سے، یہی گردان ہے۔ اس بات کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس بات، ایک ہوتا ہے نفی۔ بچوں یہ چیز سمجھ لو کہ اس بات کسے کہتے ہیں اور نفی کسے کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس بات اور ایک ہوتا ہے نفی، دو چیزیں ہوتی ہیں، اس بات اور نفی۔ اس بات میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کو ثابت کیا جاتا ہے۔ میں نے کھانا کھایا، اب یہ میں ثابت کر رہا ہوں کہ ہاں میں نے کھانا کھایا۔ اب یہ فعل جو ہے کھانا، یہ اس بات ہے، میں مان رہا ہوں میں نے کھانا کھایا، اس بات ہے۔ اور نفی میں ہوتا ہے انکار کیا جاتا ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس اب کیا کہیں گے؟ اسے نفی کہیں گے، میں نے انکار کر دیا۔ نفی کا مطلب انکار کر دینا، منع کر دینا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے کتاب نہیں پڑھا، میں دہلی نہیں گیا۔ تو یہ جو نہیں آ رہا اسی کو نفی کہیں گے۔ اور اس بات میں ہوتا یہ ہے، میں نے کھانا کھایا، میں دہلی گیا، میں نے کتاب پڑھی۔ تو یہ ہے اس بات اور نفی کا معنی۔ اس کے بعد فعل بھی آپ سمجھ گئے، ماضی بھی سمجھ گئے، معروف بھی سمجھ گئے۔ گویا کہ آج کے اس درس میں بچوں ہم نے سب سے تفصیل کے ساتھ جو بات سمجھی وہ گردان ہے، اور ان کے صیغے اور ان کا معنی پورا لکھ کر کے میں نے سمجھایا۔ اور اس کے بعد پھر گردان جو ہوتے ہیں کبھی اس بات کے ہوتے ہیں، کبھی نفی کے ہوتے ہیں۔ گردان کبھی معروف کے ہوں گے، فعل معروف کے، اور کبھی فعل مجہول کے۔ فعل معروف کس کو کہتے ہیں وہ بھی میں نے بتایا، جس کا فاعل معلوم ہو۔ فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ اور فعل اثبات، فعل نفی۔ فعل اثبات میں کسی کام کے کرنے کو ثابت کر دیا جاتا ہے کہ اقرار کیا جاتا ہے میں نے یہ کام کیا، اور فعل نفی میں کسی کام کا انکار کر دیا جاتا ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے کتاب نہیں پڑھایا، میں نے درس نہیں سنا۔ تو یہ چیزیں ہم نے آج کے درس میں سمجھی۔ اب عزیز طلبہ وقت ختم ہو گیا یہیں پر، انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلے درس میں لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک آپ ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔